جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانشین قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، معزز و محترم اراکین پارلیمنٹ، مرکزی انجمن تاجران جہلم کے ذمہ داران، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت کم لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ اصل میں جب آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے نا تو کرسی کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی بھی کرسی کے نشے میں مست نہیں ہوئے، تو آپ سب مل کر سلام کا جواب دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برادر محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق زادہ اللہ علما وعملا وشرفا، اور ان کے تمام رفقاء وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذمہ داران حضرت مولانا قاری خالق داد صاحب، اور اسی طرح اس علاقے کے تمام مدارس کے محتممین اور سربراہوں کا، جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد فرمایا، اور جہلم پہنچنے پر علماء نے، اساتذہ نے، طلباء نے، دینی جماعتوں کے کارکنوں نے، بالخصوص تحریک خدام اہل سنت کے رفقاء نے، اور مرکزی انجمن تاجران جہلم نے جس محبت سے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، محبت سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، دعا ہے اللہ ان کو پھول بنائے اور جنت کے پھول عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کا عنوان اسوہ حسنہ اور تحفظ مدارس ہے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اسوہ حسنہ اور دینی مدارس کے تحفظ، اس کا آپس میں کیا جوڑ اور ربط ہے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اور موضوع کے مطابق اسوہ حسنہ اور دینی مدارس پر چند گزارشات پیش کروں گا، اور اپنی گفتگو کے آخر میں یا درمیان میں مناسبت کے مطابق حالیہ چند دنوں میں دنیا کے 3 ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، جن میں 2 ملک تو مسلمان ملک ہیں اور ایک غیر مسلم ملک ہے۔ ان تینوں ملکوں کے چند مختصر حالات آپ کے سامنے آج کے موضوع کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ وہ 3 ممالک جن کا چند دن پہلے میں نے سفر کیا، اگرچہ ان میں بعض ملک ایسے ہیں کہ جن میں میں نے دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ بھی سفر کیا ہے، مگر بعض ایسے ہیں جن میں صرف پہلی مرتبہ ابھی سفر ہوا۔ ترکی، کرغزستان اور سری لنکا۔ 4-5 روز پہلے میں ان ملکوں کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ اس کے چند حالات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی اس کانفرنس کے عنوان کا پہلا حصہ اسوہ حسنہ ہے، جس پر ہمارے دست راست
ہمارے رفیق کار اور رفیق سفر ممتاز خطیب و عالم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم جامع گفتگو فرما چکے. اس پر مزید اس وقت مجھے کہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں، کسی کو کوئی اپنا آئیڈیل مانتا اور کہتا ہے کہ میرا فلاں آئیڈیل ہے، میں فلاں شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، میں اس کو فالو کروں گا. دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے جن کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل مانا اور بنایا. کسی نے کسی عالم دین کو اپنا آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی سیاسی رہنما کو اپنا آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی خطیب کو اپنا آئیڈیل قرار دیا، کسی نے کسی نامور کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل قرار دیا، اور کسی نے کسی اداکار اور فنکار کو اپنا آئیڈیل قرار دیا. لیکن یہ جس نے بھی آئیڈیل قرار دیا، وہ دینے والے انسان، ان کی عقل محدود، ان کا دماغ محدود، وہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ایک ایسی کامل ہستی کائنات میں آئی ہے جس کو خود خالق کائنات نے آئیڈیل قرار دیا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو، اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. سارے مل کر سبحان اللہ کہو. اے اللہ، جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو ان کی جنت کا فیصلہ فرما دے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ، فضا بدل دو سبحان اللہ کے آواز سے. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا انسانیت کے لیے اور ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے رب کائنات نے، خالق کائنات نے، میرے اور آپ کے پروردگار نے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا صلاحیت دی ہے، جو جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا کمالات دیے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں نے کس کو کیا مقام مرتبہ اور شرف عطا کیا ہے، جو جانتے ہیں کہ میں نے کس کو کیا عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، وہ جانتے ہی نہیں بلکہ دینے والے ہیں، اور دینے والا زیادہ جانتا ہے. تو اس ہستی نے جس نے ساری کائنات کو کمالات عطا کیے ہیں، اس نے ایک ایسی ہستی ہے جس کو پوری دنیا اور کائنات کے لیے، جس نے ابد الآباد تک کے لیے، جس نے اس ہستی کو صرف عالم دنیا کے لیے نہیں، عالم برزخ کے لیے نہیں، بلکہ عالم آخرت کے لیے بھی آئیڈیل قرار دیا ہے، اور ساری کائنات کا امام بنایا ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی پیروی کرو. اس کو آئیڈیل زمین پر اور فرش پر نہیں بنایا گیا، عرش پر بنایا گیا ہے. اور وہ ہستی ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. یہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اور یہاں رسول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب کوئی لفظ مطلق بولا جائے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. جب اللہ نے صرف رسول کہا تو رسالت کی شان میں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو اکمل ہے، جو سب سے اونچے مقام پر ہے، وہی اصلی مراد ہوگی. اس سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں نے تمہارے لیے حضور کو کامل نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. تو جب قرآن کے ایک ایک لفظ ساری کائنات اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں گویا حضور علیہ السلام ساری کائنات اور انسانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے آئیڈیل اور نمونہ بھی ہیں. اور صرف اپنے زمانے تک نہیں ہے، چند صدیوں تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ان کو آئیڈیل پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے. اور یہ وہ آئیڈیل ہے، ذرا ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں صرف. یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ ہستی ہے، ان کا وہ اسوہ حسنہ ہے جن کے بارے میں صرف 3 لفظ یاد رکھ لیں. اپنے اکابر کی بات نقل کر رہا ہوں. میرے محبوب پیغمبر کا اسوہ حسنہ، میرے محبوب کی سیرت، ادائیں، طریقے، میرے پیغمبر کی سنتیں، اور یہ اتنا عظیم الشان آئیڈیل ہے. صرف 3 لفظ اپنے دل کی تختی پر لکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. یہ اتنا عظیم اسوہ ہے، یہ اتنا کامل اسوہ ہے، یہ اتنا عظیم نمونہ ہے، اور یہ ہستی اتنی بڑی آئیڈیل ہے کہ اگر کوئی ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے گا تو اس کی دنیا دین بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت شریعت بن جائے گی. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو جن کو سمجھ آیا. 3 لفظ بول رہا ہوں. حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی عادت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال و افعال و احوال، وہ اسوہ حسنہ ہے کہ کوئی ان کو اپنا لے گا اور ان پر عمل کرے گا، اس کی دنیا دین بن جائے گی، اس کی طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے، اس کی عادت عبادت بن جائے گی. یہ 3 لفظ عادت عبادت، کہو عادت عبادت، دنیا دین اور طبیعت کا تقاضا شریعت. کیسے؟ ذرا سن لیجئے. آپ بتائیے کھانا کھاتے ہیں یا بھوک ہڑتال ہے؟ کھاتے ہیں؟ کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں نا؟ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ، چلو جتنا بھی کھاتے ہیں. آپ سچی سچی بتانا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا. رات کا وقت ہے، مبارک اجتماع، کتنے اللہ والے اور علماء موجود ہیں، اور اس سے بڑی تعداد میں، انگنت تعداد میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. سچ بتائیے آپ کے ذہن میں آج تک یہ خیال وسوسہ بھی آیا کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ شریعت ہے؟ آپ کھانا عادت کے طور پر کھاتے ہیں، دنیا کا کام سمجھ کر کھاتے ہیں، طبیعت کا تقاضا سمجھ کر کھاتے ہیں، یا دین اور عبادت سمجھ کر کھاتے ہیں؟ دیکھو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. نہیں، غلط کہہ رہے. آج تک ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا، ہمارا دھیان یہ دنیا کا کام ہے. یہ میری ہے جی، بھوک لگی ہے روٹی کھا لو، کوئی کم کرنا ہے بھوک لگی ہے روٹی کھلاؤ. ہم کھانا کھاتے ہیں کہو طبیعت کا تقاضا سمجھ کر، طبیعت کا، دنیا کا کام سمجھ کر، عادت کے طور پر. مگر یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ یہی کھانا جو ہم عادت، دنیا، طبیعت کے تقاضے کے طور پر کھاتے ہیں،
یہی کھانا اگر حضور کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کھایا جائے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، بیٹھ کر کھایا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا جائے اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے، آپ نے یہ کھانا کھایا اسوہ حسنہ کی روشنی میں، یہ کھانا آپ نے کھایا آمنہ کے لال کے طریقے اور سیرت کی روشنی میں، رب کائنات فرماتے ہیں جب تم اس طرح کھانا کھاؤ گے تمہارا یہ کھانا عادت نہیں رہے گا، عبادت بن جائے گا، طبیعت نہیں رہے گا، شریعت بن جائے گا، دنیا نہیں رہے گا، دین بن جائے گا۔ جیسے میں تمہیں نماز پر اجر اور ثواب دوں گا، روزے زکوٰۃ اور حج پر دوں گا، اس کھانا کھانے پر بھی تمہیں اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ آہستہ نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کھانا عادت بنا یا عبادت؟ بولو بولو۔ یہ طبیعت کا تقاضا رہا یا شریعت بن گیا؟ جواب دو۔ یہ دنیا کا کام رہا یا دین بن گیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جیلم والو، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، ذرا مجھے بتاؤ اس کھانے کو عادت سے عبادت، دنیا کے کام سے دین اور طبیعت کے تقاضے سے اٹھا کر شریعت جو بنایا کس نے بنایا؟ کہو حضور کے اسوہ حسنہ نے، حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی نے۔ آپ نے اس نمونے پر کھانا کھایا جس طریقے پر حضور کھاتے تھے۔ آپ نے پانی پیا، آپ پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہی پانی اور بوتلیں اور دودھ آپ نے پیا، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پیا، دائیں ہاتھ سے پیا اور آپ نے 3 سانسوں میں پیا اور بسم اللہ پڑھ کر پیا اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیا، سچ بتاؤ یہ پینا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ جلدی جلدی جواب دو۔ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین بن جائے گا؟ دین بن جائے گا۔ یہ نامہ اعمال میں بطور عبادت کے درج کریں گے فرشتے، اس پر ثواب ملے گا۔ آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دنیا کے تعلقات کے لیے ملتے ہیں، لیکن اگر اس ارادے اور نیت سے ملے کہ میں نے اس طرح ملنا جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ ملتے وقت میں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ذرا دل سے بتائیے اور جواب دیجئے، کیا یہ ملنا دنیا کا رہے گا یا دین بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا ہوگا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ آپ سوتے ہیں تازہ دم ہونے کے لیے، اگلی صبح اٹھ کر کام کرنے کے لیے رات کو سوتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ میرا سونا عبادت ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عادت ہے، یہ دنیا کا کام ہے، میری طبیعت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ سوئیں گے حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق، سنت کے مطابق سوئیں گے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں، دائیں پہلو پر سوئیں، سونے کے وقت میں سونے کی دعا پڑھ لیں، اور جب اٹھے تو اٹھ کر سونے سے اٹھنے والی دعا جو حضور نے بتائی وہ پڑھ لیں۔ آپ کا سونا اور نیند کرنا یہ عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا رہے گا یا دین بن جائے گا؟ یہ سونا عادت نہیں عبادت بن جائے گا۔ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، یہ سونا بن جائے گا۔ یہ سونا، کہو اپنی زبان سے، یہ سونا گولڈ بن جائے گا۔ اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ سوتے تو ہوئی، کیا پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کیا مشکل ہے؟ کاروبار کرتے ہو، اور میرے انجمن تاجران کے دوستو، دکان پر جاتے ہو، فیکٹریوں کارخانوں میں جاتے ہو، پیسہ کمانے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جاتے ہو، یہ بھی دین ہے، مگر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں دکان پر جا رہا ہوں، یہ بھی کوئی عبادت ہوگا۔ مسجد میں جانا عبادت ہے، دکان پر جانا یہ عبادت کا خیال نہیں آتا۔ فیکٹری کی طرف جا رہا ہے، خیال نہیں کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، بلکہ دل میں یہ ہوتا ہے دنیا کمانے جا رہا ہوں۔ دکان پر جانے والا، فیکٹری میں جانے والا، کارخانے میں جانے والا دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو دنیا کا کام سمجھتا ہے۔
है मस्जिद में जाने वाला समझता है इबादत के लिए जा रहा हूं। नहीं, याद रखो, अगर कोई ताजिर तिजारत करता है, कोई काश्तकार काश्तकारी करता है और नीयत ये करता है कि तिजारत इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मोहम्मद ने तिजारत की है, कारोबार इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पैगंबर ने कारोबार किया है, कारोबार सदाकत अमानत दयानत के साथ करे, हुजूर के उसवाए हसना के मुताबिक करे, चीज का ऐप बताकर इसमें ये खामी है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, इसके इतने पैसे हैं, अगर हुजूर के उसवाए हसना के मुताबिक तिजारत करेगा, घर से मस्जिद जाना तो इबादत था ही, घर से दुकान पर जाना भी इबादत बन जाएगा, दुकान पर बैठना भी इबादत बन जाएगा। हलाल हराम का फर्क रखे, सच बोले झूठ न बोले, खयानत न करे, अमानत और दियानत का मुदारा करे, डंडी न मारे, नापतोल में कमी न करे। ये तिजारत करना आदत रहेगा या इबादत बन जाएगा? जल्दी बोलो। ये तबीयत या शरीयत? ये दुनिया का काम या दीन? कब? जब हुजूर के उसवाए हसना की पैरवी करे। शादी करते हो, शादी हाल बने हुए हैं जगह जगह, शादियां माशाअल्लाह सब करते हैं, जिनकी नहीं हुई अल्लाह उनकी भी करा दे जल्दी। बुलंद आवाज से कहो आमीन, ऊंची आवाज से कहो। आप इसको क्या समझते हैं? दुनिया के मुआशरती जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई निकाह करता है इस नीयत से कि नबियों की सुन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह करे, ये निकाह करना आदत रहेगा या इबादत बन जाएगा? ये तबीयत का तकादा या शरीयत? ये दुनिया या दीन? ये आधा दीन बन जाएगा अगर निकाह हुजूर के उसवाए हसना के मुताबिक किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात इस बारे में अर्ज करना चाह रहा था कि उसवाए हसना वो अजीम दौलत और नेमत है कि इसको अपनाकर हम अपनी दुनिया को दीन बना सकते हैं, तबीयत को शरीयत बना सकते हैं और अपने आदतों को इबादत बना सकते हैं। सुभान अल्लाह कह दो। ये आसान सौदा है या मुश्किल महंगा है? बोलो। बड़ा आसान है। दीन पर चलना कोई मुश्किल नहीं। ये हम मौलवियों ने, कुछ आप लोगों ने मुश्किल बना दिया, वरना दीन तो बड़ा आसान है। वो दीन कहता है खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ लो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ लो, लेटकर भी पढ़ना मुश्किल है, इशारे से पढ़ लो, हाथ पांव हिलाना मुश्किल, इशारे से पढ़ लो, पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, पानी का इस्तेमाल बीमार कर देगा, खतरा है, तयम्मुम कर लो, पढ़ो सही, जैसे भी पढ़ो। कितनी आसानी है दीन में। तो मेरे दोस्तों, हमारा नबी सबसे आला। कहो। अब मैं एक जुमला कहता हूं, आपने जो मैं बोलूं उसके जवाब में आपने कहना है सबसे आला, ताकि हम बात को मुख्तसर करके अगली बात करें। हमारे पैगंबर की सूरत, अल्लाह जो जो बोले और बुलंद आवाज से बोले और शौक से बोले, इसको तू मदीना दिखा दे, इसको हुजूर का रोजा दिखा दे और इसको जन्नत में हुजूर की रफाकत नसीब फरमा देना। जो नहीं बोल रहा उसको बोलने की तौफीक अता फरमा दे और जो बोले उसको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। बोलो हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत, कोई जबान खामोश ना रहे, हुजूर की इश्क और मोहब्बत में बोलो, इसलिए कि फरिश्ते आए हैं तुम्हारा नाम हुजूर के आशिकों में लिखने के लिए। बुलंद आवाज से कहना हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म, हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्के की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की मदीना तैयबा की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से पहले 40 साल जिंदगी, ऐलान नबुव्वत के बाद की 23 साल जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन की जिंदगी, जवानी का जमाना, आखिरी हिस्सा उम्र का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की जिंदगी, हुजूर की रात की जिंदगी, हुजूर की सुबह, हुजूर की दोपहर, हुजूर की शाम, हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवत, हुजूर की खलवत, हुजूर का चलना, हुजूर का बैठना, हुजूर का सोना,
حضور کا جاگنا، حضور علیہ السلام کا بولنا، حضور کا چپ رہنا، حضور علیہ السلام کا مکہ، حضور کا مدینہ، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین اسلام، حضور پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور کی ادائیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور کی حدیثیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کی صحابیات، حضور علیہ السلام کا یار غار ابو بکر، حضور علیہ السلام کی مراد اور دعا عمر بن خطاب، حضور کا دوہرا داماد عثمان غنی، حضور علیہ السلام کا داماد فاتح خیبر علی بن ابی طالب، حضور علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی زندگیاں، حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، حضور کی عبادت کا طریقہ، حضور کے طواف کا طریقہ، حضور کے حج کا طریقہ، حضور کے صدقہ خیرات کا طریقہ، حضور کے زکوٰۃ کے احکام، حضور علیہ السلام کے روزے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا۔ اور میرے دوستو، جب حضور کی ہر ادا تم نے زبان سے کہا، اقرار کیا سب سے اعلیٰ ہے، تو میرے پیغمبر کا اسوہ حسنہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ کسی فنکار کو، کسی اداکار کو، کسی کھلاڑی کو اور کسی لیڈر کو اپنا آئیڈیل نہیں، اپنا آئیڈیل امام الانبیاء کو بناؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ میرے پیغمبر کی تجارت کا طریقہ، میرے پیغمبر کے سفر کا طریقہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے۔ نکاح کے انداز سب سے اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ ہے۔ جب ہر چیز اعلیٰ ہے، یہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ بولو، تو پھر اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرتے ہو، یہ عقل مندی ہے؟ ہمارے نبی کی دی ہوئی تہذیب سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی کا دیا ہوا طرز زندگی سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اس کا تمدن سب سے اعلیٰ ہے تو ہم اس کے دی ہوئی تہذیب، کلچر، تمدن، طرز زندگی کو چھوڑ کر آج غیروں کی، یورپ اور مغرب کی تہذیب میں اپنی عزت سمجھیں، یہ ہمارے اوپر انتہائی ہماری بے وقوفی ہوگی کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کرتے ہیں۔ جب دل سے مانتے ہو کہ وہ اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارے نبی کا لباس سب سے اعلیٰ، کہو ہمارے نبی کی شکل و صورت، ہمارے نبی نے جس طرح کی شکل و صورت کا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی، اسوہ حسنہ نام ہے حضور کی زندگی کا۔ اور بتاؤ، حضور کی زندگی کے برابر بھی کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ ہماری زندگیوں کی قسمیں اللہ نے نہیں کھائی ہیں، حضور کی تو زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کی زندگی کی قسم اللہ کھائے، وہ کتنی اعلیٰ زندگی ہے۔ لہذا پہلی بات یہیں تک کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپناؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور، کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ جا کر گھر میں بتانا، دوستوں کو کل بتانا، دکان پر بتانا کہ رات مولوی نے اپنے بزرگوں کی ایک بات بتا کر نسخہ بتایا تھا کہ ہر دنیا کا ہر کام دین بن جائے گا اگر حضور کے اسوے پر عمل کر لو گے۔ اتنی بات تو یاد رہے گی، اتنی بات پلے باندھ لو۔ جو کام کرنے لگو سوچ لو کہ اس میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ سوچ کے اس طرح کر لو گے، تمہاری دنیا دین بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت شریعت بن جائے گی۔ کتنا آسان، سستا، سودا نسخہ ہے۔ اس نسخے کو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ بولو، عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آج تمہارا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عنوان اسوہ حسنہ تمہارے دماغوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ دو باتیں، حضور کو آئیڈیل اللہ نے قرار دیا، اس سے بڑا آئیڈیل کون ہوگا جس کو اللہ کہے، اور پھر اس کا اسوہ ہے کیا؟ جو دنیا کو دین بنا دیتا ہے، جو طبیعت کو شریعت بنا دیتا ہے، جو عادت کو عبادت بنا دیتا ہے۔
یاد رکھنا، اسلام میں دین اور دنیا کا الگ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو ساری دنیا دین ہے، بشرطے کہ پیغمبر دین کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ کوئی دین اور دنیا الگ نہیں۔ یہ عیسائیت میں ہے، ہندوازم میں ہے، بدھسٹ میں ہے، دنیا کے اور دوسرے مذہبوں کے اندر ہے۔ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اکٹھے ہیں، آپ کی ساری دنیا دین بن جائے گی اگر تم حضور کے طریقے پر عمل کر لو۔ ایک جملہ کہتا ہوں، عشق میں کہہ رہا ہوں، اور عشق کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے۔ الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں ہم وجدی ہیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اکابر اور ہمارے علماء عشق و محبت والے لوگ ہیں۔ ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا عقیدہ ہے، اور اہل علم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صرف عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ عقیدہ کسی مبالغے پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمارا پیغمبر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک مدینہ پاک میں جہاں آرام فرما ہے، جو مٹی آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس کا درجہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں۔ تو جب حضور بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق، اور حضور اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات ہیں، تو حضور کرسی سے اعلیٰ، آپ عرش سے اعلیٰ، اور پھر اب اگلے مرحلے میں اس مٹی کا درجہ کیسے زیادہ ہو گیا؟ یہ تو آپ کہیں گے مانا حضور کی شان کرسی سے زیادہ، عرش سے زیادہ، مٹی کا مقام کیسے؟ اس لیے کہ وہ مٹی لگی ہے سب سے اعلیٰ کے ساتھ، وہاں کرسی پر اللہ بیٹھا نہیں ہے، عرش پر اللہ بیٹھا نہیں ہے، نسبت ہے، اور یہاں مٹی کو میرے محمد کے ساتھ اتصال اور ملاپ ہے، ساتھ لگی ہوئی ہے جسم مبارک کے۔ کرسی اللہ کے جسم سے نہیں لگی ہوئی، جسم سے اللہ پاک ہے، وہ صرف نسبت ہے، اللہ کا تخت ہے، اور یہاں ملاپ ہے۔ اس لیے اس مٹی کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ ہستی جس کے ساتھ مٹی لگ جائے، ایک جملہ کہنے لگا، وہ ہستی جس کے ساتھ مٹی لگ جائے اس کا مرتبہ عرش و کرسی سے زیادہ ہے، تو وہ بول کلام جو اس ہستی کی زبان سے نکلا ہو، اس کا درجہ کتنا ہوگا؟ وہ عمل جو اس کے جسم مبارک سے نکلا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس ہستی کے جسم سے نکلے ہوئے عمل اور زبان سے نکلے ہوئے بول پر اگر کوئی عمل کرے گا، اللہ اس کی دنیا کو دین بنا دے گا، اس کی طبیعت کو شریعت بنا دے گا، اور اس کے عادت کے کاموں کو عبادت بنا دے گا۔ اور عشق میں جو بات کہنے لگا ہوں ذرا سن لیجئے، یہ اسوہ حسنہ یا آئیڈیل کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضور سے پہلے بھی نماز فرض تھی یا نہیں پہلی امتوں پر؟ بولو، مسجدیں بھی تھی؟ یہ مسجد اقصی پہلے کی بنی ہوئی ہے، ہر نبی نے مسجد بنائی ہے، مسجدوں میں آنا جانا بھی تھا، لیکن میرا نبی جب آیا اور اس کا اسوہ حسنہ یہ سامنے آیا کہ جب حضور مسجد میں جاتے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بایاں بعد میں، جب نکلتے ہیں تو بایاں پہلے نکالتے ہیں، دایاں بعد میں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ تیرا طریقہ ہے، میں اس کو قیامت تک کے لیے عبادت اور سنت اور نیکی بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں آنا جانا پہلے بھی تھا، مگر آنے کا طریقہ عبادت، نکلنے کا طریقہ عبادت نہیں بنا۔ میرے محمد نے جب یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ آج بھی اگر کوئی جیلم کا دینے کا مسلمان، میرپور کا مسلمان مسجد میں جاتے وقت میں دایاں پاؤں پہلے رکھے گا، بایاں بعد میں رکھے گا، اور نکلتے وقت میں بایاں پہلے نکالے گا، دایاں بعد میں نکالے گا، اللہ کہتا ہے میرے محمد کے طریقے پر گیا، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔
باتھ روم میں، واش روم میں، لیٹرین میں، بیت الخلا میں کوئی جائے اور اس طریقے پر جائے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، بعد میں دایاں رکھے، جب بیت الخلا سے نکلے دایاں پہلے نکالے، بایاں بعد میں نکالے، یہ حضور کے طریقے پر گیا، باتھ روم میں جانا اور آنا بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہو سبحان۔ یہ بتاؤ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسوہ حسنہ سمجھ میں آیا؟ دوسرا عنوان ہے تحفظ مدارس۔ اب آپ پہلا تو میں نے سوال قائم کیا کہ اسوہ حسنہ کا اور مدرسوں کا کیا جوڑ ہے، جو قاری ابو بکر صاحب نے، ان لوگوں نے جلسے کا کانفرنس کا عنوان یہ رکھ دیا۔ یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، وہ میں ان کو گواہ بناتا ہوں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے بھی بیٹھے ہیں، برطانیہ کے بھی ہیں، مولانا رضا الحق صاحب ہمارے دوست برطانیہ سے، ہمارے بھائی عبدالغنی صاحب، طاہا قریش صاحب یہ برطانیہ سے ہیں، اور پاکستان سے جید علماء یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان سے تصدیق کر لیں، ان سے پوچھ لیں۔ جو بات میں اگلی کہنے لگا ہوں، اسوہ حسنہ اور مدرسے کا کیا جوڑ ہے؟ آپ بتاؤ حضور کا اسوہ حسنہ کہ حضور کی زندگی کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا، کیا کیا، دن میں، صبح میں، شام میں، رات میں، یہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کس نے بتایا دنیا کو؟ مدرسے نے۔ کس نے بتایا؟ بولو، مدرسے نے بتایا۔ اسوہ حسنہ میرے پیغمبر کی زندگی یہ مدرسے نے بتائی ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا حضور کی نماز کا طریقہ کیا تھا، مدرسے نے مجھے بتایا حضور کی زکوٰۃ، حضور کے صدقہ خیرات کا انداز کیا تھا، مدرسے نے بتایا حضور کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، مدرسے نے بتایا حضور کی مکے کی زندگی کیا تھی، مدرسے نے بتایا حضور کی مدنی زندگی کیا تھی، مدرسے نے بتایا حضور کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، حضور کے پینے کا طریقہ کیا تھا، حضور کے کاروبار کا طریقہ کیا تھا، حضور کے حکومت کو، نظام ریاست اور مملکت کو قائم کرنے کا طریقہ کیا تھا، حضور پڑوسیوں سے معاملہ کیسے کرتے تھے، بیویوں سے کیسے کرتے تھے، رشتہ داروں سے کیسے کرتے تھے، دشمنوں اور دوستوں سے کیسے کرتے تھے، حضور کا پورا اسوہ حسنہ اگر مجھے بتایا ہے تو مدرسے نے بتایا ہے۔ کسی اور نے بتایا تو بتا دو، جیلم میں بتا دو، جیلم کے کل جاؤ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہاں پر دیکھو صبح سے شام تک آپ کو انگریزی پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، ریاضی پڑھائیں گے، ضرورت کی چیزیں، کمپیوٹر پڑھائیں گے۔ مدرسے میں بھی چلے جاؤ، کل ہی جا کے چیک کرو، وہاں دیکھو کسی کلاس میں جاؤ، وہاں پر استاد بیٹھا کہہ رہا ہوگا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا۔ تو اسوہ حسنہ کی تعلیم کا اور اشاعت کا سب سے بڑا مرکز مدرسہ ہے۔ اس لیے اسوہ حسنہ کا اور مدرسے کا آپس میں جوڑ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم جتنی عبادتیں بھی کرتے ہو، تمہیں ان عبادتوں کے مسائل اور طریقے مدرسے نے بتائے ہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ اور مدرسہ نماز سیکھنے کی جگہ۔ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بولو، جو کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ، نماز پڑھتے کہاں ہو؟ مسجد میں۔ نماز سیکھتے کہاں ہو؟ بولو بولو بولو۔ حج کہاں کرتے ہو؟ مکے میں۔ حج کرتے ہو عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، خانہ کعبہ میں، مگر حج سیکھتے کہاں ہو؟ بلند آواز سے بولو، حج سیکھتے کہاں ہو؟ مدرسے میں۔ زکوٰۃ دیتے ہو غریبوں کو، زکوٰۃ دیتے ہو یتیموں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں کو، زکوٰۃ دیتے ہو طالب علموں کو، زکوٰۃ دیتے ہو مستحقین کو، مگر زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے کہاں ہو؟ بولو بولو۔ گندم کا زمانہ ہے، عشر دو گے، گندم کاٹتے ہو، گندم کا عشر تم دیتے ہو، مگر عشر کے حکم اور عشر کے مسائل سیکھتے کہاں ہو؟ بولو۔ شادی کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، مگر نکاح کے احکام سیکھتے کہاں ہو؟ بولو۔ اپنی وراثتیں تقسیم کرتے ہو، مگر وراثت کے احکام سیکھتے کہاں ہو؟ آپ کی آواز پست ہو گئی ہے، تھک گئے ہو؟ بس کر دوں؟ بولو، کہاں سیکھتے ہو وراثت کے احکام؟ ہیں؟ مدرسے میں۔
جتنا دین پر تم عمل کرتے ہو، بتاؤ یہ دین کا علم سیکھتے کہاں؟ مدرسے میں سیکھتے ہو۔ یہ میں پوچھتا ہوں انجمن تاجران کے بھائیوں سے، آپ کے بازار میں کوئی ایسی دکان بھی ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہو؟ کوئی ایسی دکان ہے تو بتاؤ۔ وہ دکان ہماری ہے، آپ لوگوں نے ہی بنا کر دی ہے۔ اس دکان کا نام کیا ہے؟ مدرسہ۔ مدرسہ بھی دکان ہے، مدرسہ بھی تجارت اور کاروبار کرتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مدرسہ اس تجارت کی دکان ہے، مدرسہ اس کاروبار کی دکان ہے، مدرسہ بھی تجارت کرتا ہے۔ تم ان بازاروں میں تجارت وہ کرتے ہو جو صرف دنیا میں کام، جب تک آنکھ کھلی ہے، سانس چل رہا ہے، کام آئے گی۔ مدرسہ اس دکان کا نام ہے جو وہ کاروبار اور تجارت سکھاتا ہے کہ اگر وہ تجارت کر لو گے تمہاری دنیا میں بھی وہ کاروبار کام آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اتنی زور سے کہو سونے والے جاگ اٹھے۔ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر جاگا بھی کرتے تھے، جگایا بھی کرتے تھے۔ سنت ادا کرو حضرت عمر کی، بلند آواز سے کہو اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ جتنا تم دین جانتے ہو، عمل کرتے ہو، اس دین کو سکھاتا کون ہے؟ مدرسہ سکھاتا ہے۔ مدرسہ آپ کو آخرت کی تجارت سکھاتا ہے۔ آپ اس مدرسے کو گالیاں دیتے ہو جس نے آپ کو نماز پڑھنا سکھایا۔ آج اس مدرسے کو برا کہتے ہو جس مدرسے نے تمہیں حج کرنا سکھایا۔ اس مدرسے کو برا کہتے ہو جس نے تمہیں زکوٰۃ کے احکام سکھائے، جس نے تمہیں عشر سکھایا، جس نے تمہیں اسلامی تجارت بتائی۔ آج اس مدرسے پر اعتراض کرتے ہو جس نے تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اور صحابہ کی زندگیاں بتائی ہیں، اللہ کے احکام بتائے ہیں، اللہ کی معرفت بتائی ہے، اس کے پیغمبر کی زندگی بتائی ہے، صحابہ کی زندگی بتائی ہے۔ آج اس مدرسے کو برا کہتے ہو جس نے تمہیں یہ بتایا کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیوں آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کافر مدرسے کو برا کہے سمجھ میں آتا ہے، اپنا بھی برا کہے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ تو وہ سرچشمے ہیں جہاں سے ہم نے دین سیکھا ہے۔ سچی سچی بتاؤ، آپ ایک مرتبہ ہماری حکومت کے ذمہ داروں سے میٹنگ ہو رہی تھی، نیا نیا دور تھا پرویز مشرف کا، اس کے چیف آف سٹاف تھے جنرل غلام محمد، ان سے میٹنگ اسلام آباد ہو رہی تھی۔ شروع میں وہ مدرسوں کے بڑا سخت خلاف تھا، آخر تک باتیں کرتا رہا۔ تو ہماری جب ابتدائی اس کے دنوں میں میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کے چیف آف سٹاف، وہ بھی اور پرویز مشرف سب تھے، میں نے ان سے کہا آپ کچھ دین کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا ہاں مجھے سورہ یاسین آتی ہے، فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں، مجھے نماز کا طریقہ یہ آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب سچ سچ بتانا، یہ آپ نے جو دین کی باتیں جتنی آپ کو آتی ہیں یہ آپ نے کہاں سیکھی، کس نے بتائیں؟ تو مجھے کہتا ہے مولانا حنیف یہ ہماری یونٹ کا جو خطیب تھا جو ایک مدرسے کا پڑھا ہوا تھا اس نے ہمیں بتائیں اور سکھائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دو، اکثریت اکا دکا ہو سکتا ہے کسی نے مطالعہ کیا ہو، کوئی ذاتی محنت کی ہو، نظام کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے آپ کو دین کے سیکھنے کی سب سے بڑی جگہ مجھے بتا دو پاکستان میں کون سی؟ ہمارے اسکولوں میں ایک دینیات پڑھائی جاتی ہے اور دینیات سے دین نہیں آتا، معمولی برائے نام باتیں اس میں آتی ہیں، اس میں تو احکام نماز کے پورے نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے آدمی سیکھتا ہے؟ مولوی سے سیکھتا ہے یا مدرسے سے سیکھتا ہے؟ تو اسوہ حسنہ کی تعلیم کا، حفاظت کا، اشاعت کا مرکز اور سرچشمہ کون ہے؟ بولو، مدرسہ ہے۔ حضور کی زندگی آئیڈیل، حضور کی زندگی عادت کو عبادت، طبیعت کو شریعت، دنیا کو دین بناتی ہے، اور حضور کی زندگی کا پتہ مدرسہ بتاتا ہے، مولوی بتاتا ہے۔
مدرسہ نہ ہوتا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایک کمیونسٹ نے کہا تھا، قدرت اللہ شہاب نے، اس نے کہا اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ ہمیں مسلمان بنایا اور رکھا ہے مدرسے میں، اسباب کے درجے میں، اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، مگر دنیا اسباب کی اللہ کام لیتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو ان لفظوں کو، رات کی مقبول گھڑیوں میں آپ سے جیلم والوں عرض کر رہا ہوں، اور جذبات میں نہیں، جوش میں نہیں، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ دین کی حفاظت اور اشاعت اور تعلیم کا سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑا سرچشمہ، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے اس دنیا میں مدرسے کو بنایا۔ کیسے؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دین، یہ ذرا بات توجہ سے سننا، ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اسلام، دین، قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا محتاج ہے۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں، دین ہمارا محتاج نہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں، شریعت ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کہو بے شک، سارے کہو بے شک۔ جن کا اس بات پر یقین ہے دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج، ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم محتاج ہیں دین کے یا دین ہمارا محتاج ہے؟ ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ چوئی صاحب سنیے، آپ ہمارے نمائندے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دین والوں کی بات کریں گے ایوانوں میں انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، ساری دنیا کے انسانوں کے دل ایک خدا سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار کے دل کی طرح اگر ہو جائیں، یعنی سارے انسانوں کے دل وہ ہو جائیں جو ایک نیک آدمی کا دل ہے، اس دل کی طرح ہو جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دل فاسق، بدکار، بدماش کے دل کی طرح ہو جائیں، اس دل پر سارے جمع گویا سارے انسان برے ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے میری سلطنت اور میری اقتدار اور میری حکومت میں مچھر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ تو پھر بتاؤ وہ اللہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ ہم محتاج ہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے کبھی نہیں یہ سمجھا کہ ہمارا دین پر احسان ہے کہ ہم نے دین کو بچایا ہوا ہے، دین کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے یا ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں؟ بولو بولو بلند آواز سے کہو، ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں یا قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے؟ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اس خیال میں مبتلا نہ ہونا کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، اعلان کیا، میری اور آپ کی حفاظت کا اعلان اور وعدہ نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کی حفاظت کرو، کام میں کروں گا۔ اب ہماری حفاظت جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال بزرگوں نے بڑی اچھی دی، کہا مثلا یہ گلاس ہے، اس گلاس میں آپ نے دودھ ڈال کر رکھ دیا، اب آپ نے یہ گلاس ہے، اس میں دودھ رکھا ہوا ہے، اب آپ ذرا تھوڑے دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہیں بلی آ کے نہ پی جائے۔ آپ بتاؤ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بلی نہ دودھ پی جائے تو آپ اس گلاس کی حفاظت کر رہے ہیں یا دودھ کی حفاظت کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے؟ بولو، اصل آپ کی نیت گلاس بچانے کی ہے یا دودھ بچانے کی ہے بلی سے؟ بولو بولو، جو بلی نہیں ہے جواب دیں، کوئی بھی بلی نہیں ہے، اونچی آواز سے جواب دو۔ آپ کس کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دودھ کی۔ لیکن بتاؤ جب آپ دیکھ رہے ہیں بلی نہ آ جائے، آپ کی نیت تو دودھ بچانے کی ہے، لیکن آپ آٹومیٹک گلاس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
گلاس کی اپنے آپ حفاظت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے تو آٹومیٹک قرآن والوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور لوگوں، قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، قرآن والوں کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ قرآن کو مٹا سکی ہے، نہ مٹا سکے گی، نہ قرآن والوں کو مٹا سکی ہے، نہ قرآن والوں کو مٹا سکے گی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ساری دنیا اسلام کو، قرآن کو مٹانے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے۔ مٹا سکی ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اسلام مٹا ہے یا آگے بڑھا ہے؟ بولو۔ آج پوری دنیا جمع ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اسلام پر حملہ آور ہے۔ ذرا بتاؤ، اسلام مٹا یا اسلام آگے بڑھا؟ آگے بڑھا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ بولو، اللہ نے کرنی ہے۔ ساری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، مشرق مغرب، مشرق کافر جمع ہو جائے، آپ بتاؤ اسلام کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ میں شعر پڑھا کرتا ہوں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ تھے، وہ گویا اسلام کے طرف سے کہا کرتے تھے، قرآن اور اسلام کو بول رہا ہے، وہ کہتے تھے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی میرے ساتھ کہو، میرا نقش ہستی، سارے کہو میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا دین کہہ رہا ہے، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں۔ اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود۔ یہ نقش سجدہ ہے، کشکا نہیں۔ ذرا کشکا اور نقش سجدہ سمجھا دوں۔ کشکا وہ نشان سرخ ہوتا ہے جو ہندو عورتیں اپنی پیشانی پر لگاتی ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ کئی اب صوفی بن جائیں گے، حالانکہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں نظر آتی تمہیں؟ وہ ہندو عورتوں کے یہاں پر وہ کیا لگاتی ہیں؟ ماتھے پر ایک سرخ نشان لگاتی ہیں، بندیا کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، وہ ہوتا ہے کشکا، ان کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ وہ مٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پھیرو۔ اور جس کی پیشانی میں اللہ نے سجدے کے نشان رکھ دیے، مٹا کے دکھاؤ۔ جو نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے نشان پیشانی میں پڑتا ہے کہ نہیں؟ کھرچو سے کھرچا جائے گا۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہتے ہیں میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود۔ یہ نقش سجدہ ہے، کشکا نہیں۔ یہ نقش سجدہ ہے، کشکا نہیں، یہ سجدے کا نشان ہے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، اسلام کو مٹا سکتی ہے؟ قرآن کو مٹا سکتی ہے؟ نہیں مٹا سکتی۔ کتنی کوششیں کی گئی۔ پاکستان کے دو صدر، ایک پرانا ایک تازہ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ سکندر مرزا پاکستان کا صدر تھا، اس نے کہا میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، میں اس کشتی میں علماء کو بٹھا کر سمندر میں ڈبو دوں گا۔ وہ ڈبو سکا؟ دین والوں کو ڈبو سکا؟ نہیں، خود یہ حال ہوا کہ وہ پاکستان سے بھاگا، لندن گیا، اور لندن میں جا کر ایک ہوٹل میں اس کو نوکری اور ملازمت کرنی پڑی۔ دوسرا آپ کے سامنے قاضی عبدالرشید صاحب نے بیان کیا، موجودہ قریب زمانے کا صدر پرویز مشرف، جو کہتا تھا میں مدرسے بند کر دوں گا۔ میں اس اتفاق سے اسلام آباد میں تھا، مجھ سے اخبار والوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں مدرسے بند کر دوں گا۔ میں نے کہا یہ مدرسے کیا بند کرے گا، اللہ اس کو بند کر دے گا۔ اور وہ بند پڑا ہے، بھاگتا پھرتا ہے۔ انجام آپ کے سامنے۔ ہمارے ایک عالم تھے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی جماعت کے صدر تھے۔ ایک دن تقریر میں موج میں کہنے لگے، ضیاء الحق صدر تھا اس زمانے میں، ضیاء الحق تو بھی صدر ہے، میں بھی صدر ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں، وہ
بر وزن ایک قافیے پر بڑی جلدی کئی جملے کہتے تھے. کہنے لگے ضیاء الحق تو بھی صدر میں بھی صدر, لیکن سن میں تجھے سمجھاتا ہوں, ہم نے بڑے صدر دیکھے, پھر بے قدر دیکھے, پہلے در بدر پھر ملک بدر دیکھے, پہلے تخت پر پھر تختے پر چڑھتے دیکھے. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. میرے دوستو, نہ آج تک کوئی اسلام کو اور قرآن کو مٹا سکا, نہ قرآن والوں کو مٹا سکا, مٹا سکے گا بھی نہیں. یہ خیال استو, محال استو, جنو است. اس کی ان کی حفاظت کوئی حکومت نہیں کر رہی, ان کی حفاظت کوئی پولیس اور فوج نہیں کر رہی, ان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. اللہ نے جب دین کو رکھنا ہے تو دین والوں کو بھی اللہ نے رکھنا ہے, قرآن کو رکھنا ہے قرآن والوں کو بھی رکھنا ہے. اور لوگوں ذرا توجہ کیجئے, دین میرا محتاج نہیں, قرآن میرا محتاج نہیں, میں اس کا محتاج. میں اس کی حفاظت نہیں کر رہا, یہ بولو یہ میری حفاظت کر رہا ہے. اللہ کا احسان ہے, کبھی ہم نے نہیں کہا ہمارا احسان ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے. ہم کسی کی موچی بن کر جوتیاں ٹھیک کرتے کہ اللہ نے ہمیں دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا. ہمارے مدرسوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں مدرسوں کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے, مدرسوں کی مخالفت حضور کی مخالفت ہے. جاؤ مدرسے میں دعوت دیتا ہوں, آؤ دیکھو ادھر سے قرآن کی آواز, ادھر سے قرآن کی آواز, ادھر سے قرآن کی آواز, ادھر سے قرآن کی آواز. صبح آؤ قرآن, دوپہر آؤ قرآن, شام آؤ قرآن. کسی کمرے میں درسگاہ میں جاؤ, وہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے, قال قال رسول اللہ, قال قال رسول اللہ, قال قال رسول اللہ. حضور نے یہ کہا, حضور نے یہ کہا. اور ان مدرسوں کی مخالفت کر کے اپنی دنیا قبر آخرت برباد نہ کرو جن سے دن رات قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, حضور کی حدیث کی آوازیں لگتی ہیں. سب سے زیادہ قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صبح تجربہ کرو, جیلم میں جاؤ کچہریوں میں, عدالتوں میں, دیکھو وہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. جاؤ بازاروں میں, دیکھو کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے. جاؤ دفتروں میں, دیکھو کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جاؤ مدرسوں میں, وہاں دیکھو بچہ جوان بوڑھا قرآن پڑھ رہا ہے. اس پاکستان پر جو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں وہ ان مدرسوں کی برکت سے آتی. آپ بتاؤ, جب جیلم کے مدرسوں میں بچے قرآن پڑھتے ہوں گے, عذاب نہیں ٹلتے ہوں گے, مصیبتیں نہیں ہلتی ہوں گی, اور کیا اس جیلم پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی ہوں گی؟ یہ رحمت کو کھینچنے کی جگہ ہے. ان مدرسوں کو مخالفت نہ کیا کرو. سب سے زیادہ قرآن بھی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے, سب سے زیادہ درود شریف بھی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جتنا درود شریف ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھا جاتا. ہر منٹ اور سیکنڈ کے بعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود ہے سب سے زیادہ درود. اور بتاؤ درود پڑھنے سے رحمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قرآن پڑھنے سے رحمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں, جذبے سے کہہ رہے ہیں, جواب دینا چاہیے. آپ بتا دو سب سے زیادہ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ بولو کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اور سب سے زیادہ درود شریف کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ بتاؤ جہاں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہو وہ اور بننے چاہیے یا بند ہونے چاہیے؟ جہاں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے وہ بند ہونے چاہیے یا اور بننے چاہیے؟ درود سے رحمتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ قرآن سے رحمتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ میرے دوستو, یہ مدرسے جو دین کے مرکز ہیں, یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. حفاظت دین کی اللہ نے کرنی ہے, مگر یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ نے سبب کس کو بنا دیا؟ ان مدرسوں کو, حافظوں کو, عالموں کو. آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ذرا توجہ سے سننا میرے بھائیوں. دیکھو یہ جلسے رسم نہیں ہوتے, یہ دین کو سمجھنے سمجھانے کی جگہ ہوتی ہیں. یہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دین سمجھ آئے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر, دماغ کو حاضر کر کے مجھے یہ جواب دے دیں, اللہ نے قرآن فرشتوں کے سپرد کیا یا انسانوں کے؟
بلند آواز سے کہو۔ اللہ یہ کام فرشتوں سے لے سکتا تھا کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، فرشتوں میں قرآن کے حافظ ہیں یا انسانوں میں؟ بولو۔ تو دین کی بقا کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ بولو، اونچی آواز سے بولو۔ دین کو باقی رکھنے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ فرشتوں کو یا انسانوں کو؟ انسانوں کو بنایا۔ آپ بتاؤ، فرشتوں کے اندر قرآن ہوتا ہے یا انسان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے؟ حدیث رسول اللہ، دین کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ آپ مجھے ذرا جواب دینا میرے دوستو، دائیں اور بائیں والے بھی، سامنے والے بھی، ذرا بتانا قرآن کن کے سینوں میں؟ کہو انسانوں کے سینوں میں۔ قرآن کن کے سینوں میں؟ حدیث رسول اللہ کن کے سینوں میں؟ قرآن کا علم کن کے سینوں میں؟ اور ان حدیث رسول اللہ کا علم کن کے سینوں میں؟ دین کا علم کن کے سینوں میں؟ انسانوں کے سینوں میں۔ اور یہ انسانوں کے سینوں میں کس ذریعے سے آیا؟ بلند آواز سے بولو، کس ذریعے سے آیا؟ مدرسوں کے ذریعے آیا۔ تو جس ذریعے سے آیا، آپ بتائیے آپ دنیا میں کس کے ذریعے سے آئے ہیں؟ ماں باپ کے ذریعے۔ آپ کے ماں باپ نہ ہوتے آپ کہاں آتے؟ دنیا نے، اللہ نے سبب یہ بنایا۔ آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہو؟ بولو، کیوں کرتے ہو؟ ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ، ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا وسیلہ اور سبب بنے۔ ماں باپ کا احترام، اور اللہ نے اتنا کہا، اور لوگوں میں نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، حضور کا کہا ہوا، اللہ کا کہا ہوا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ باپ اور ماں جنت کا دروازہ بھی ہیں، جہنم کا بھی۔ اطاعت، فرما برداری، خدمت، یہ تمہیں جنت کے دروازے بن جائیں گے۔ نافرمانی تمہارے لیے یہ جہنم کا دروازہ بن جائیں گے۔ ماں باپ کی عزت کرتے ہو، کیوں؟ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ۔ تو میرے دوستو، ان مدرسوں کا بھی پھر احترام اور عزت کرو، ان کی عظمت کو بھی سلام کرو جو تمہارے سینوں میں قرآن کے آنے کا ذریعہ بنے، جو تمہارے سینوں میں حدیث رسول اللہ کے آنے کا ذریعہ بنے۔ ان مدرسوں کو سلام کرو جو مدرسے تمہارے سینوں میں قرآن اور حدیث کا علم، وحی کا علم، نبوت کا علم، شریعت کا علم آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ماں باپ ذریعہ ہیں، یہ مدرسہ بھی ذریعہ ہے۔ ان کی عزت کرو۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بتاتا، ترکی، سری لنکا، بعد میں سے ہی میں کرغزستان کی آپ کو حالت بتاتا ہوں۔ کرغزستان یہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ یہ 70 سال تک علاقہ روس کے قبضے میں رہا۔ دنیا میں 2 طاقتی نظام تھا، امریکہ اور روس، یہ دنیا کی سپر طاقتیں مانی جاتی۔ 70 سال تک یہ علاقہ روس کے جبر اور تسلط کا شکار رہا۔ کمیونسٹ دہریے خدا کے منکروں کے قبضے میں رہا، اور انہوں نے جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے اور مسلمانوں سے اسلام کا رشتہ ان کا توڑنے کی کوشش کی ہے، ایک دن 2 دن نہیں، 70 سال 70 سال۔ زبان سے کہنا آسان ہے، حقیقت میں 70 منٹ بھی تکلیف میں مشکل ہوتے۔ کیا ظلم تھا؟ میں ابھی وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا اتنا ظلم تھا جب تک روس کا ہم پر قبضہ رہا کہ نماز پڑھنے پر صرف پابندی نہیں تھی، اگر کوئی نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا، عام آدمی پکڑا جاتا 5 سال کی جیل کی سزا، اور سرکاری ملازم مسلمان اگر نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا 10 سال جیل کی سزا تھی۔ سی آئی ڈی آتی، پولیس فوج آتی، گھروں میں گھس جاتی اور بغیر بتائے چھاپے مارتی۔ اگر گھر کے بند کمرے میں بھی کوئی نماز پڑھتا اس کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے۔ مسجدیں بند کر دیں، مسجدیں شہید کر دیں، مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ اور میرے دوستو، قرآن کے پڑھنے پر پابندی، قرآن کے رکھنے پر پابندی، قرآن کے چھاپنے پر پابندی، دینی کتاب کے رکھنے پر پابندی۔ اگر کسی کے پاس سے قرآن کا نسخہ اس کی دکان گھر سے مل گیا، سیدھا جیل۔ اور جیل ایسی نہیں، وہاں دن رات اس کے اوپر ظلم ہوتا، تشدد ہوتا۔
میں پچھلے سال قزاقستان گیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، تو قزاقستان کی گورنمنٹ کے لوگ ہمیں ایک ایسے علاقے میں لے کر گئے جہاں اب انہوں نے میوزیم بنایا. وہ بڑا ٹھنڈا سرد علاقہ تھا، برف ہی برف وہاں تھی، اور ہم جب گئے ذرا موسم تھوڑا سا گرمی کا تھا. یہ غالباً مئی جون کے مہینے تھے. سردی کے زمانے میں کیا ہوگا جبکہ اس وقت میں برف نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا یہ ظالم روسی مسلمان دینداروں کو پکڑ کر یہاں پر لاتے اور لا کر ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو یہاں برفوں میں چھوڑ دیتے تھے. کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، گرم سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں، اور ان جنگلوں میں چھوڑ دیتے. وہ بیچارے ٹھٹر ٹھٹر کر برف ہو جاتے، برف میں مر جایا کرتے تھے. اتنا ظلم ہوا ان پر. لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر، انہوں نے اسلام، کلمے اور قرآن سے اپنا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا. کیسے رشتہ برقرار رکھا؟ اللہ اکبر. رشتہ یوں برقرار رکھا کہ کئی لوگ بیچارے اپنے گھروں میں انہوں نے بیسمنٹ بنائی، تہ خانے بنائے. ان تہ خانوں میں رات کو دیا جلا کر، چراغ جلا کر، اس کے اندر وہ بیٹھ کر خود اور اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو دین بتاتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ علماء اکثر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، سولی لٹکا دیے گئے. جو علماء زندہ چھوڑے گئے ان کو نوکری ملازمت پر لگایا گیا. سوشلزم جبری طور پر نیشنلائز کرتا ہے فیکٹریوں کو اور خود سسٹم چلاتا ہے. جبری فوج میں بھرتی کیا گیا، ان کو کاشتکاری پر لگایا گیا، ملازمتوں پر لگایا گیا. تو میں حیران ہوا سن کر. کہا عالم اور مولوی یہ کرتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو، شاگردوں کو لے جاتا، آؤ اس فیکٹری میں کام بھی کریں گے، کارخانے میں کام بھی کریں گے، گورنمنٹ کا ظلم ہے، مجبوری ہے، ساتھ ساتھ جب موقع ملے گا میں تمہیں قرآن پڑھاتا رہوں گا، دین پڑھاتا رہوں گا. وہ ساتھ ان کو، طالب علموں کو، شاگردوں کو کھیتوں میں لے جاتا. وہاں پر گندم کاٹ رہا ہے، کپاس کاٹ رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور طالب علم کو پاس کر کے دین پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے. اس طرح مولویوں نے دین باقی رکھا. زراعت کر رہا ہے، کاشتکاری، کھیتی باڑی کر رہا ہے، رات کو پانی لگا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے دن کو، اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے، دین پڑھا رہا ہے. اب قرآن رکھنا جرم. اب ہم تو بچے کو کہتے ہیں بچے یہ لے قرآن، دیکھ کر پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں پڑھ رہا ہوں، بچہ قرآن دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لفظوں کو پہچان رہا ہے. وہاں قرآن رکھنا جرم تھا. وہاں کے علماء نے دین کو اس طرح بچایا اور قرآن کو بچایا کہ وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے تختی ملتی، تختیوں پر کاغذ ملتا، کاغذ پر اگر پتے ملتے درختوں کے پتوں پر اور لکڑیوں پر، لکھ لکھ کر بچوں کو قرآن دیتے تھے کہ یہ میں نے سورہ اخلاص فاتحہ تجھے لکھ کر دیا ہے، اس کو یاد کرتے رہنا. اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے. قرآن کی پرنٹنگ جرم تھا. اس طرح انہوں نے دین کو باقی رکھا. اور 70 سال کا ظلم اس علاقے سے مسلمان کو ختم کر سکا؟ بولو، طاقت ختم کر سکتی ہے؟ بولو، کون حفاظت کر رہا ہے؟ اونچی آواز سے جس جس کو اللہ سے محبت ہے کہو، کون حفاظت کر رہا ہے؟ اور ہاتھ اونچے کر کے کہو، کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. وہ ظالم سوویت یونین، روس، وہ آج دنیا کے نقشے پر سپر طاقت کے طور پر ہے، یہ صفر طاقت بن گیا. اسلام کو نہ مٹا سکا اور اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والا دنیا کے نقشے سے مٹ گیا. انہوں نے مجھے بتایا 1991 میں ہم آزاد ہوئے، 1991، اور اب 2014 جا رہا ہے. حساب کر کے جلدی بتاؤ کتنے سال بنے؟ بڑا حساب کمزور ہے، میں چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں. 23 سال بنے، 14واں جا رہا ہے، 22 سال کہہ لو. 22 سال صرف ہوئے کرغزستان کو آزاد ہوئے. وہاں ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ تمام ریاستیں الحمدللہ افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں 7 مسلمان ملک بن گئے. دنیا کے نقشے سے ایک سپر طاقت کا نام مٹ گیا جو اسلام کو مٹانا چاہتی تھی. وہ تو نہ مٹا سکے، خود مٹ گئے.
انہوں نے مجھے بتایا کہ جب 1991 میں ہمارا ملک آزاد ہوا اور مسلمانوں کو آزادی ملی، روس کی فوجیں یہاں سے نکلی اور یہاں سے واپس چلی گئیں۔ وہ صرف افغانستان سے نہیں گئیں، ان کو اپنے ملکوں سے بھی جانا پڑا، اپنے ملک بھی آزاد کرنے پڑے۔ کہاں جب گئے پورے کرغزستان میں صرف 2 یا 3 مسجدیں تھیں، ان میں بھی بوڑھوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، جوانوں کو نہیں۔ میں نے کہا اب کتنی ہے؟ 22 سال کے عرصے میں۔ انہوں نے کہا اس وقت الحمدللہ ہمارے ملک میں 4,500 مسجدیں۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز تم بھی کہو بھی سبحان اللہ۔ 4,500 مسجدیں تھوڑے سے عرصے میں۔ اور میں نے کہا مدرسے دارالعلوم کتنے؟ کہا الحمدللہ 15 سے 20 دارالعلوم بن گئے، اور صرف علم الصرف علم النحو نہیں، ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں میں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، اور کئی مدرسوں میں جا کر میں نے بخاری کی حدیث کا درس دیا۔ علماء فضلاء بن رہے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، میں نے پوچھا یہ تم نے تھوڑے سے عرصے میں تمہیں کچھ اسلام کا پتہ نہیں تھا، آج بڑی تعداد کو ماشاءاللہ پتہ چل گیا، یہ کیسے ہوا؟ اگلی بات سنیے، چوہدری صاحب آپ بھی سنیے، خاص طور پر طاہا قریشی صاحب آپ بھی سنیے، مفتی مولانا رضا الحق صاحب آپ بھی سنیے، اور دیکھیے پھر یہ اللہ کی قدرت۔ میں نے کہا یہ کیسے اتنی جلدی 4,500 مسجدیں بن گئیں؟ دورہ حدیث تک ہمارا درس نظامی مکمل 9 سال کا ہے، 8-9 سال کا، عالم بنتا، عالم کورس پورا ہو رہا ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی عالمہ بن رہی۔ مجھے بشکیک میں لے گئے وہ عبداللہ بن مسعود مدرسے میں، ایک کا نام دارالعلوم، کئی اداروں میں لے گئے۔ میں نے کہا یہ اتنی جلدی کیسے ہوا، اور آپ کو کیسے یہ پتا چلا؟ آپ کے پاس تو کتابیں بھی نہیں تھی، قرآن بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے فوراً کہا ہم یہ دعا دیتے ہیں آپ کے ملک پاکستان کو، آپ کے پاکستان کی وجہ سے۔ رات کا وقت ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ جس وقت ہم آزاد ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اسلام ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ہمیں پاکی نپاکی کا بھی پتہ نہیں تھا، حلال حرام کا تھا، اور دشمن نے ہماری عورتوں کے چہروں سے پردے اتار دیے تھے۔ برقع پہننا جرم تھا، نقاب پہننا جرم تھا، جیل پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہمیں اپنی تہذیب میں رنگنے کی کوشش کی، ہمیں حلال نہیں ملتا تھا، ہمیں دکان پر خنزیر کا گوشت دیا جاتا تھا اور ہم کھاتے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ذبح صحیح ہے، ہمیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ ہم نے جس طرح پتے کھا کر سبزیاں کھا کر گزارے کیے، ہمیں معلوم ہے کئی ہماری نسلیں چلی گئیں، ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن کہا جب ہم آزاد ہوئے سب سے پہلے ہمارے پاس دین کا درد لے کر پاکستان سے تبلیغی جماعت آئی، سب سے پہلے پاکستان سے تبلیغی جماعت آئی۔ اس نے آ کر ہمارے دروازے کھٹکھٹائے، اپنے بسترے، اپنے پیسے اور اپنا خرچہ، اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں، وہ فٹ باتوں پر رہتے۔ ٹیلی فون ڈائریکٹریوں میں ایک ایک مسلمان کا نام ڈھونڈتے، ہمارے نام بدل دیے گئے تھے، وہ معلومات کرتے، ہمیں ڈھونڈتے، ڈھونڈ کر ہمیں ملتے، ہمیں آ کر کلمہ بتاتے، ہمیں تیار کرتے، ہمارے بچے پاکستان لے جاتے۔ جا کر انہوں نے پاکستان میں آپ کے مدرسوں میں ان بچوں کو داخل کروا دیا، آپ کے مدرسوں نے ان کو عالم بنایا۔ وہی بچے ہمارے جب مدرسوں سے عالم بن کر آئے، انہوں نے آ کر مسجدیں بنائی، انہوں نے آ کر مدرسے بنائے، انہوں نے آ کر ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا۔ آج ہمارے ملک میں جتنا دین ہے یہ آپ کے پاکستان کی برکت سے ہے۔ یہ پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ یہاں آئے ہیں۔ میں جب ان کی زبان سے قرآن سنتا تھا، اتنا پیارا صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ میں جب ان کی اذانیں سنتا تھا میناروں سے، وہ فضا جو 70 سال تک اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ سن سکی، اللہ اکبر نہ سن سکی، جس کی زمین نے اللہ کے نام کو ترستی ہوگی، اس فضا کو اور زمین کو جا کر اللہ کا نام سنوایا ہے پاکستان سے جانے والے علماء نے، پاکستان کے مدرسوں سے پڑھ کر جانے والے لوگوں نے۔
یہ حقائق ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے علماء نے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، طاہا قریشی صاحب، بھائی عبد الغنی صاحب اور مولانا رضا الحق صاحب، یہ خود بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، بچیوں کا بڑا مثالی ادارہ چلا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ برطانیہ میں جا کر اسلام کا کام سب سے پہلے کنہوں نے کیا ہے؟ ان علماء نے کیا ہے۔ اور یہ علماء کون؟ پاکستان کے علماء، ہندوستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، بر صغیر کے علماء۔ ان بچوں کو جا کر قرآن کس نے بتایا؟ دین کس نے بتایا؟ اس مولوی کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہ لو، ان کی مخالفت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو اس نے کیا پہرا دیا ہے تم پر، اس نے کس طرح تمہارے ایمان کے اوپر چوکیداری کی ہے۔ پرویز مشرف نے پاکستان کے مدرسوں میں باہر کے ملکوں سے آنے والے طلباء کی تعلیم پر، داخلے پر پابندی لگا دی، اور وہ پابندی ابھی تک موجود ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا، ابھی میں سری لنکا سے ہو کر 4 دن پہلے آیا ہوں۔ سری لنکا میں، ترکی میں، دنیا کے جس ملک میں تقریباً آج تک 40 سے 45 ملکوں میں جا چکا ہوں، ہر ملک کے لوگ میری منتیں کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں مولانا جاؤ پاکستان کی حکومت سے جا کر کہو جو بچے ہم پاکستان پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویزے کھولے۔ ان کو امبیسیاں ویزے نہیں دیتی پاکستان کا۔ یہ پاکستان کے ایمبیسڈر بنتے ہیں، یہ پاکستان کے رضاکار سفیر بنتے ہیں، اور پاکستان کو اس کے سفیروں سے، پاکستان کو اس کے ایمبیسڈروں سے دشمن محروم کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں دین پڑھنے کے لیے آنے والے اور خواہش رکھنے والوں کو ویزے ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے؟ بولو۔ اور میں توقع رکھتا ہوں ہمارا ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اس مسئلے کو اٹھائے۔ یہ پاکستان کی عزت ہے، یہ پاکستان کے لیے وکالت کریں گے۔ اور میں پوچھتا ہوں جو پابندی پرویز مشرف نے لگائی وہ آج تک باقی ہے، تو ہم پرویز مشرف اور نواز شریف میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پابندی اسی طرح برقرار ہے، کیا فرق نظر آئے گا ہمیں؟ اور ہم نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بچے صرف پڑھیں گے، ہم ان کی ضمانت دیتے ہیں، اور ہم باقاعدہ ہر تھانے میں، اپنے متعلقہ تھانے میں ان کا ریکارڈ درج کرواتے ہیں کہ فلاں لڑکا غیر ملکی ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ اور آج تک ایک غیر ملکی ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں بتایا جا سکا جس نے اس ملک میں پڑھتے ہوئے کسی غیر قانونی کام میں حصہ لیا ہو۔ اور میں بتاتا ہوں یونیورسٹیوں میں غیر ملکی جو پڑھ رہے ہیں ان کی کیا کارروائیاں ملک کے خلاف ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل پر چھاپا مارا گیا، وہاں سے کتنے غیر ملکی طالب علموں کے پاس یہ اسلحے نکلے۔ ہمارے مدرسوں میں آؤ، میں دعوت دیتا ہوں دن اور رات، آپ کو قرآن ملے گا، حدیث ملے گا۔ سری لنکا گیا، وہاں بڑھسٹوں کا ملک ہے، تقریباً 60 سے 65%، اب پہلے 70% تھے، اب ان علماء کی محنتوں کی برکت سے بڑھسٹ مسلمان ہو رہے ہیں، بدھ مت ماننے والے مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ مسلمان جو 5-6% تھے الحمدللہ 12% ہو گئے۔ ہندو وہاں تقریباً 18-20% ہے، اور بدھ مت والے تقریباً وہاں 60-65% ہیں، اور باقی کچھ چند فیصد عیسائی اور کرسچن مسیحی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ دن بدن ہمارے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ پوری دنیا جو اسلام سے ڈر رہی ہے اس لیے کہ اسلام ان کے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ وہاں میں نے کولمبو میں، کنڈی میں، ان کے کئی شہروں میں گیا، مدرسے شاندار دیکھے، طلباء اور طالبات کو پڑھتے ہوئے دیکھا، رونق دیکھی۔ اور وہاں تو میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہاں طالب علم باقاعدہ فیس دے کر پڑھتے ہیں، ہر مدرسہ خود کفیل ہے۔ اور یہاں ہم طلباء کو وظیفہ دیتے ہیں، ہم نے پاکستان کے 25 سے 30 لاکھ
لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ہمیں چاہیے تھا حکومت سلوٹ کرتی کہ آپ 20 سے 25 لوگوں کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی دیتے ہیں, علاج بھی کراتے ہیں اور ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ مثال نہیں. تعلیم تجارت بن گئی ہے. الحمدللہ آپ ترکی میں دیکھیں, ترکی میں کمال اتاترک نے جبر کیا, اس کو سیکولر ملک بنانا, اسلام پر پابندی لگائی, اس نے بھی قرآن پر اذان پر پابندی لگا دی. لیکن آج الحمدللہ جو حکومت ہے وہ اسلام پسند ہے, وہ حکمت سے آگے بڑھ رہی ہے. اور میں نے خود استنبول کے اس پرانے ترین مدرسہ جس کو بند کر دیا گیا تھا اور چند سال پہلے وہ کھلا, انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ پاکستان سے استاد بھیجیں جو ہمیں آ کر پڑھائے. میں نے استاد بھیجا استنبول ترکی میں, اپنے مدرسے کا جو وہاں پڑھا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ خدمت کر رہے ہیں. یہ برطانیہ میں, امریکہ میں, جرمنی میں, فرانس میں, بیلجیم میں, نیدرلینڈ میں, ناروے میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں اور عرب ملکوں میں, پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے پاکستان کے مدرسے پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, انتہا پسندی اور تشدد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اسباب کچھ اور ہیں, اس کے عوامل محرکات کچھ اور ہیں. اس کے اسباب میں آپ لوگوں کی پالیسیاں ہیں. مدرسہ تو 100 سال 200 سال پہلے اور پاکستان میں 1947 سے ہے. اگر مدرسے کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو 50 سال پہلے بھی ہوتی, 100 سال پہلے بھی ہوتی. اس بر صغیر میں مدرسہ 250 سال سے ہے. مدرسہ آج تو نہیں بنا, یہ دہشت گردی 20-25 سال سے 15 سال سے آئی ہے. اس کے اسباب کچھ اور ہیں. مدرسہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے, اسلام محبت کا, لو کا دین ہے. میرے دوستوں, ان مدرسوں کی عزت کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تمہاری عزت ہوگی. ان مدرسوں کو مضبوط کرو. یہ مدرسے دین کے چوکیدار بھی ہیں, پاکستان کے چوکیدار بھی ہیں. خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی برا وقت آیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن آیا تو ہم پچھلی صفوں میں نہیں ہوں گے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگلی صفوں میں کھڑے ہوں انشاءاللہ کہتے ہیں. اور میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں, یہ مدرسہ کس کو تیار کرتا ہے؟ بولو. عالم تیار کرتا ہے. اور بتاؤ عالم کی عزت کرنی چاہیے یا اس کی بے عزتی کرنی چاہیے؟ عالم گھٹیا طبقہ ہے یا اونچا طبقہ ہے؟ میں برا ہو سکتا ہوں مگر علماء کا طبقہ اور عالم باعمل جو ہوتا ہے وہ تو سب سے اونچے مقام والا ہے. اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کہتا ہے میں بلند کرتا ہوں, بلند کرتا ہے, بلند کرتا رہے گا اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو. اللہ ان کو شان دے گا. اور یہاں فاعل کا اظہار کیا گیا, یوں نہیں کہا گیا بلند کیے جائیں گے ایمان والے, بلند کیے جاتے ہیں ایمان والے, علم والے. نہیں, فاعل یرفع اللہ, اللہ بلند کرتا ہے. بتا دیا کہ علماء کو اور ایمان والوں کو عزت کوئی اور نہیں دیتا, میں خدا خود دیتا ہوں. اور جس کو عزت اللہ دے ساری دنیا مل کر اس کی عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. بس ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اور جو حدیث سنانے کو اس میں سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ ہماری مخالفت زیادہ کیوں ہے, ہمیں ہدف اور نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے, ایک شخص نفلی عبادت بہت کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, نفل نماز پڑھتا ہے, نفلی طواف کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, یہ سب کچھ کرتا ہے, اس کا درجہ زیادہ ہے یا وہ آدمی جو علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم آگے دیتا ہے اور وہ جناب والا حلال بتاتا ہے, حرام بتاتا ہے, جائز بتاتا ہے, ناجائز بتاتا ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. نفل پڑھنے والے کا درجہ زیادہ یا علم کی باتیں کرنے والے کا مرتبہ زیادہ؟ سنیے حضور علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا. حضور علیہ السلام نے بڑا عظیم جواب دیا, فرمایا فضل العالم علی العابد
کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت علم والے کی، اور علم والا بھی وہ مراد ہے جس کا علم پر عمل ہو، خالی علم والا مراد نہیں ہے۔ عالم با عمل کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، اور عبادت کرنے والا بھی نرا عبادت کرنے والا نہیں، وہ مراد ہے جس کے پاس عبادت کا ضروری علم موجود ہو۔ گویا ضروری علم اور عالم بڑا زیادہ علم والا بغیر علم پر عمل ہے۔ فرمایا عالم کا مرتبہ، اس کی شان عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا ترین آدمی پر۔ ادنا درجے کا مسلمان کہاں؟ حضور کہاں؟ یہ نہیں فرمایا جیسے میری فضیلت صحابہ پر، یہ نہیں فرمایا جیسی میری فضیلت نبیوں پر، یہ نہیں فرمایا جیسے میری فضیلت پیغمبروں پر، رسولوں پر، نہیں نہیں، فرمایا جیسے ادنا درجے کے مسلمان انسان پر مجھ محمد کی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ نے عالم کو فضیلت دیا عبادت کرنے والے پر۔ اور آج تم عالم کی توہین کرتے ہو، جس کو حضور یہ فرما رہے ہیں۔ کہاں حضور اور کہاں ایک ادنا درجے کا انسان؟ زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ ہے حضور کے شان میں اور ادنا درجے کے آدمی کے مقام میں۔ ان علماء کی عزت کرو۔ اور سنیے دوسری حدیث میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا یہ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، 14ویں رات کے چاند کا جتنا مرتبہ آسمان کے ستاروں پر ہے، اتنی فضیلت اور شان اونچی ہے عالم کی عبادت کرنے والے پر۔ 14ویں رات کا مقابلہ ستارے سارے مل کر سکتے ہیں؟ فرمایا عالم کا یہ مقام ہے۔ اب میں آپ کو وجہ سمجھاتا ہوں عالم کا مقام کیوں ہے۔ عالم کا مقام اس لیے جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنی قبر آخرت بنا رہا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ اور بولو بنا رہا ہے۔ لیکن اس عبادت کرنے والے سے شیطان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ ہاں، یہ تکلیف تو ہو رہی ہوگی، یہ عبادت کیوں کر رہا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایک اور حدیث سمجھ لو آگئی ذہن میں، حضور نے فرمایا ایک عالم اور فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عبادت کرنے والوں سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا جتنا عالم سے ڈرتا ہے، اور شیطان کی عبادت نفل پڑھنے والوں 1000 ہوں، ان سے وہ دشمنی نہیں جو اس کی عالم سے دشمنی ہے، یہ اس پر زیادہ بھاری ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے۔ شیطان کا کام بولو، جو نفل پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا رہا ہے، آپ کو اور مجھے تو نہیں بچا رہا، اور مولوی آپ کو اور مجھے گمراہی سے بچا رہا ہے۔ شیطان کے کام میں رکاوٹ وہ نفل پڑھنے والا ڈال رہا ہے یا عالم ڈال رہا ہے؟ بولو جلدی جواب دو۔ آپ کو حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب سنت مستحب بتانے والا، آپ کو ہدایت کے راستے بتانے والا، اور آپ کے ایمان کے ڈاکوں سے آپ کو بچانے والا، یہ شیطان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اس لیے شیطان نفل پڑھنے سے نہیں ڈرتا، والے سے نہیں ڈرتا، اس عالم سے ڈرتا ہے۔ اس سے اتنی دشمنی نہیں رکھتا، اس سے دشمنی رکھتا ہے کیونکہ عالم رکاوٹ بنتا ہے شیطان کے کام کے آگے۔ اس لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابد سے وہ بھاری ہے، کیونکہ عالم آپ کو بتا رہا ہے یہ کام نہ کرنا، یہ شیطان کہہ رہا ہے یہ کرنا۔ شیطان کہتا ہے شراب پیو، مولوی کہتا ہے نہ پیو۔ تو آپ بتاؤ مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ بولو، جو نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کے کام کر رہا ہے، لیکن شیطان کو اس سے کوئی اپنے مشن میں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا۔ اس کا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی ذمہ داری کون پوری کر رہا ہے؟ اسباب کے درمیان بولو۔ اس لیے ساری شیطانی قوتیں مولویوں کے مخالف زیادہ ہیں، یہ وجہ ہے مولویوں کی مخالفت کی۔ اور میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ منافقین کی پڑھی تھی، قرآن نے کافروں کے بھی بارے میں بتایا، منافقین کے بارے میں بتایا۔ قرآن میں پوری ایک سورت ہے منافقین کی۔ وہ منافق کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم مدینے جائیں گے نا تو ہم عزت والے ہیں، یہ جو آگے حضور کے ماننے والے صحابی مہاجر یہ ذلت والے نعوذ باللہ لوگ ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس زمانے سے آج تک یہی لوگ کہتے رہے یہ دین والے جو ہیں یہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے عزت ان کی نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے پیغمبر کے ماننے والوں کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
تو میرے دوستو عزت دین کے اندر ہے، دین پر عمل کرو اور دین کے مرکزوں سے اپنا تعلق قائم کرو۔ یہ دینی مدارس اللہ کی نعمت ہیں، ہمیں اسوہ حسنہ ان مدرسوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، تمہاری عادت عبادت بنے گی، طبیعت شریعت بنے گی، اور تمہارے دنیا کا کام دین بن جائے گا۔ مدرسوں کی عزت کرو، مدرسوں سے پڑھنے والے قاری حافظوں علماء کی عزت کرو، اس لیے کہ علماء کی عزت یہ دین کی عزت ہے، قرآن کی عزت ہے، اللہ کے حکم کی عزت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔